یہ خشک اور مردہ زمینیں ہری بھری کیسے ہو جاتی ہیں؟ خلقت الہی کے مطالعے سے کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت و رافت کے نمونے کیا ہیں؟ ان تمامی سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اپنے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمارے اس نورانی پروگرام میں برابر سے شریک ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 62 سے 65 کی تفسیر بیان کریں گے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے آیت نمبر 62 کی تلاوت اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے علاوہ جسے وہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ ہی بلند مرتبے والا بزرگ ہے۔ ترجمے اور تلاوت کو سننے کے بعد آئیے اس آیت کے پیغامات کو سنتے ہیں۔ نمبر 1، رات اور دن کا بدلنا خدا کی تدبیر اور ربوبیت، اس کی یکتائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نمبر 2، خدا کے سوا سارے معبود صرف وہم و خیال ہیں۔ نمبر 3، حق کا معیار صرف خدا ہے اور کوئی نہیں۔ آئیے اب اس ایپیسوڈ کی دوسری آیت یعنی آیت نمبر 63 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو بھی سنتے ہیں۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا آسمان سے پانی برساتا ہے تو خشک زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ بڑا لطف و کرم کرنے والا اور بڑا خبر رکھنے والا ہے۔ پچھلی آیت کی طرح اس آیت میں بھی پیغامات پائے جاتے ہیں، تو آئیے ان پیغامات کو جانتے ہیں۔ نمبر 1، دنیا کا مطالعہ خدا پر ایمان کی تمہید ہے۔ نمبر 2، خدا اس دنیا میں فطرت کی بنا پر کام کرتا ہے۔ انزل من السماء ماء فتصبح۔ نمبر 3، فطری آثار و برکات اسی کی وجہ سے ہیں۔ اگر بارش مردہ زمین اور نیچر کو ہرا بھرا کرتی ہے تو یہ بھی اس کا لطف و کرم ہے۔ فتصبح ان اللہ لطیف۔ پیغامات کو جاننے کے بعد آئیے اپنی اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں اور آیت نمبر 64 کی تلاوت اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور بے شک اللہ سب سے بے نیاز اور ہر تعریف کا حقدار ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مفسر گرامی نے اس آیت کا نقطہ کیا بیان کیا ہے۔ انسان کا وجود پورا کا پورا محتاج ہے ہوا، کھانا، گھر اور دوسری چیزوں کا، اور اگر کچھ دن کے لیے چھوٹے سے مسئلے میں بھی خود کو بے نیاز سمجھ بیٹھے تو پھر خود سر اور باغی ہو جاتا ہے، جس کا نقصان بھی نظر آتا ہے، جیسے لاؤبالی پن، غفلت اور استحصال۔ لیکن خدا الغنی الحمید بے نیاز مطلق ہے اور ساری تعریف کے لائق ہے۔ نقطے کو جاننے کے بعد آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے پیغامات کیا ہیں۔ نمبر 1، پوری دنیا اس کی محتاج ہے اور صرف وہی بے نیاز ہے۔ ان اللہ لہو الغنی۔ 64ویں آیت کے نقطے اور پیغامات کو جاننے کے بعد آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنی آخری آیت کی طرف اور سنتے ہیں آیت نمبر 65 کے ترجمے اور تلاوت کو۔
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا تم نہیں دیکھتے جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور کشتی کو بھی جو سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہے، اور وہی آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ اس کے حکم کے بغیر زمین پر نہ گر پڑے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا شفقت والا، بڑا رحم والا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مفسر گرامی نے اس آیت کا نقطہ کیا بیان کیا ہے۔ مخلوقات کو مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جیسے سورج ہمارے لیے مسخر ہے، یعنی ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ زمینی نعمتوں کے ساتھ کشتی کا ذکر اس کے کردار کی اہمیت کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ آج کے اس دور میں بھی اگر ایک دن کے لیے بھی کشتیاں رک جائیں تو دنیا کا اقتصاد مفلوج ہو جائے گا۔ نکات کو جان لینے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے پیغامات کتنے اہم اور مفید ہیں ہمارے لیے۔ نمبر 1، خدا کی خلقت کا مطالعہ ایمان بھی بڑھاتا ہے اور خدا سے عشق بھی۔ نمبر 2، انسانوں کے لیے دنیا کا مسخر ہونا اللہ کے ارادے کی بنا پر ہے۔ نمبر 3، انسان زمین اور اس کی چیزوں پر قابض ہو سکتا ہے اور یہ اس کا شرعی حق ہے۔ سخر لکم، انسان زمین کی سب سے اہم مخلوق ہے۔ نمبر 4، نیچر کا اتار چڑھاؤ اللہ کے ارادے سے ہے۔ نمبر 5، آسمان اور اس کے سیارے گر سکتے ہیں لیکن خدا نے انہیں روک رکھا ہے۔ نمبر 6، دنیا کے سسٹم اور نظام کا قائم ہونا اور بکھر جانے سے محفوظ رہنا خدا کی دائمی حفاظت کا محتاج ہے۔ نمبر 7، فطری قانون اللہ کے ارادے میں رکاوٹ نہیں ہے الا بإذنہ۔ نمبر 8، الطاف الہی کا ثبوت اس کا لطف و کرم ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، نیچر اور فطرت کا انسانوں کے لیے مسخر ہونا، پانی پر کشتیوں کا چلنا اور زمین کا آسمانی سیاروں کے ٹکراؤ سے محفوظ رہنا اللہ کے وسیع رافت اور رحمت کے جلوے ہیں۔ نمبر 9، اللہ سبھی پر لطف و کرم کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ کی ایک خاص نعمت ہے جسے ہم بارش کہتے ہیں، کہ جب اللہ بارش نازل کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے مردہ زمینیں ہری بھری ہو جاتی ہیں، سرسبز و شاداب ہو جایا کرتی ہیں۔ یعنی جو زمینیں خشک ہو چکی ہیں، مردہ ہو چکی ہیں، اللہ انہیں بارش کے ذریعے سے پھر سے ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ اور خلقت الہی کے مطالعہ سے ہمیں اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے اور ہم اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم اللہ کی رحمت و رافت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے نمونے پوری دنیا میں بھرے ہوئے ہیں۔ یہ پوری دنیا جسے اللہ نے ہمارے لیے خلق کیا ہے، یہ اللہ کی رحمت اور رافت کا نمونہ ہے۔ جیسے زمین کا آسمان سے بچا رہ جانا، آسمان سے نہ ٹکرانا، سیاروں سے نہ ٹکرانا، کشتیوں کا پانی میں چلنا، اسی طریقے سے اور بھی چاروں طرف اگر ہم اپنی نگاہ کریں، جیسا کہ ہم قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یعنی عنقریب ہم تمہیں دکھائیں گے اس پوری کائنات میں اور تمہارے وجود میں اپنی نشانیوں کو، تاکہ اسے دیکھنے کے بعد تمہیں اندازہ ہو جائے کہ صرف خداوند عالم کی ہی ذات جو ہے وہ حق ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔